ناظرین، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ ریورنڈ ڈاکٹر رابنسن اصغر ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خدا کا شکر ہو اور اس کی ستائش اور اس کی تمجید ہو جو ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو اس طور پہ استوار کرتے ہوئے جیسے اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم اپنی منزل تک بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس جگہ تک پہنچتے ہیں، اور اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کلام کی رہنمائی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا میں، کہ بہت سے ایسے حالات اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم آخری زمانہ میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اور تاریکی اور ناپاکی کے کام جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی آفات اور زلزلے اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے جنگ اور جنگوں کی افواہیں، اور یہ بہت سے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس تاریکی کی قوتوں کا وہ سارا اثر اس دنیا پہ اور اس معاشرے پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لندن کے اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور لندن کی فضا سوگوار ہے۔ لندن اور یو کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں مانچسٹر میں بڑا ہی واقعہ ہوا، اور جہاں پہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کو، عورتوں کو، اور ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے، اور جو ٹیررزم کی جو وبا چلی ہوئی ہے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور پھر ہم نے چند دن پہلے لندن میں دیکھا کہ کیسے انہوں نے اس سارے وقت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ تاریکی کی قوتیں جو ہیں یہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، جو کوئی مذہب جس کا کوئی درس نہیں دیتا اور کوئی اس کو اپروو نہیں کرتا، کوئی اس کا جو ہے وہ اس کو کسی بھی طور پہ ٹھیک کہہ نہیں سکتا کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم یقیناً آج اس پروگرام میں زندگی ٹی وی کی وساطت سے، اپنے پروگرام ایمان کے سفر کے وساطت سے ہم اپنی جو ہے خاص ہمدردی اور دعا ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں جو اس سارے واقعہ سے، جن کے گھرانے افیکٹ ہوئے، جن کے لواحقین افیکٹ ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا یہ جو شہر اور یہ جو ملک ہے وہ بری طرح اس سے متاثر ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک رنج کی، غصے کی، اور پھر ایک عجیب فضا ایسی ہے کہ آگے اگلے دنوں میں اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں، آج ہمارا پروگرام بھی دعا کے تعلق سے ہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دعا کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے، اور دعا کے وسیلہ سے خدا کی تسلی اور خدا کا اطمینان جو ہے ہمارے درمیان میں آ سکتا ہے، اور ہم وہ اطمینان دوسروں کو بانٹ سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج اس تعلق سے، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، میں اپنے مہمان ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہم متفق ہوں گے دعا میں۔ میرے ساتھ پاسٹر نعیم شہباز اسٹوڈیو میں۔ ویلکم ٹو دا شو پاسٹر نعیم شہباز۔ اور آج آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں کیسی یہ شفاقانہ حرکت ہوئی، اور کیسے بے دردی سے جو ہے قتل کیا گیا عورتوں کو، بچوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ میرا خیال ہے ہم اگر چند لمحوں کے لیے دعا کریں اور آپ اس دعا میں رہنمائی کریں ان سب لوگوں کے لیے جو کسی بھی طور پہ افیکٹ ہوئے ہیں، جن کے جو وہ اس میں سارے، جن کو قتل کر دیا گیا، ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، ان کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، اور پھر پورے معاشرے کے لیے دعا کریں۔ پھر میں اس کے بعد چھوٹی سی دعا کروں گا، آپ کیجیے۔ قادر مطلق خدا، تو جو خالق کائنات، رب الفاج، حی القیوم، سب پر رحم کرنے والا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے،
ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، اور اے پیارے خدا یسوع مسیح، تو جو زندہ خدا کا بیٹا، دنیا کا واحد نجات دہندہ، ہم تیری تعریف، تیری حمد اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا شکر تو ہمارے لیے کلوی کی صلیب پر مر گیا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی قدرت کے کلام سے ساری کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اور آج اس وقت میں ہم اس پہر میں خاص طور پر ان تمام خاندانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کو خداوند ابھی سیٹرڈے کی رات کو قتل کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے مانچسٹر میں جو واقعہ ہوا، ان تمام لوگوں کو بھی ہم تیرے حضور میں، ان تمام خاندانوں کو تیرے پاس لاتے ہیں، اور ہم دعا مانگتے ہیں تو پاک روح کے وسیلے سے گہری تسلی انہیں دے، اور جو اس وقت خداوند زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے جلالی ہاتھ سے چھو کر انہیں شفا بخش دے۔ ہم تیری پروٹیکشن اپنے ملک پر، یو کے پر مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، بلکہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن ہو، کیونکہ تو امن کا شہزادہ ہے۔ یو آر دا پرنس آف پیس۔ اپنے نام کی خاطر، اپنے فرشتے کے وسیلے سے خداوند تو ہماری کوئین کی اور ہمارے تمام جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں اور جو ایم پیز ہیں، ان سب کی حفاظت کر، انہیں وزڈم دے، اور خداوند تو ہر شخص کی ہمارے ملک میں حفاظت کرنا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ غلام پاک خدا، ہم اس وقت خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام، جو کلام مقدس جو تو نے ہمیں دے دیا، وہ فرماتا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے، اور دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ خدا میں تیرے حضور میں تیرے خادم کے ساتھ مل کے، اور جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا کہ تو ایسے لوگ اٹھا کھڑا کر پا خدا، جو خداوند اس ملک کے لیے اور تمام دنیا میں خداوند امن کے لیے، سلامتی کے لیے خدا دعا کر سکیں، گھٹنوں پہ ہو کے خداوند روزہ رکھ کے دعا کر سکیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ اگر میرے لوگ دعا کریں، روزہ رکھ کے دعا کریں، تو میں ان کی دعا سن لوں گا اور ان کے شہر کو بحال کر دوں گا، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تو آسمانی باپ، ہم یہ دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں دہشت گردی ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا وہ ختم ہو پا خدا، اور تاریکی اور ناپاکی کی قوتیں یسوع کے نام میں خدا فنا ہو پا خدا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا کہ تو کلیسیا کو یہ فضل دے، کیونکہ تو نے کلیسیا کے لیے یہ خاص طور پہ مشن رکھا، ان کو تو نے یہ مشن دیا ہے کہ وہ دعا کریں۔ تو اس دنیا کی امن کے لیے اور اس ملک کے میں خاص طور پہ امن کے لیے وہ دعا کریں۔ اور ہم اپنے ملک پاکستان کو بھی یاد کرتے ہیں، جو کہ اس وقت وہاں بھی بہت بڑی دہشت گردی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے خدا۔ تو یسوع مسیح ناصری کے نام میں تو اس ملک میں بھی تو اپنی امن کو، اپنی سلامتی کو قائم کر، اور تاریکی اور ناپاکی کی قوتوں کو اپنے بیٹے یسوع کے نام میں فنا کر دے۔ تیرا شکر اور تیری ستائش ہو، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ میں نے جیسے ناظرین فرمایا تھا، میں یہ بات ضرور پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کلیسیا کے لیے یہ اہم وقت ہے کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے اور ان ساری قوتوں کو باندھے، کیونکہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دعا کے وسیلہ سے ہم تاریکی اور ناپاکی کی قوتوں کو باندھ سکتے ہیں، اور ہم اس ملک میں اور دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر سکتے ہیں۔ پاسٹر نعیم، ہم جیسے آج ہم نے لاسٹ ٹائم ٹاپک کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا کا اتنا وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس میں اتنی وسیع اس کے اینگلز ہیں، اس کے زاویے ہیں، مختلف ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، کہ کیسے خدا دعا کے وسیلہ سے شفا دیتا ہے، کیسے وہ ہمیں بدروحوں پہ اختیار دیتا ہے، اور ہم تاریکی اور ناپاکی کی قوتوں کو کیسے ہم نکال سکتے ہیں، ان کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس میں 6 باب اور 5ویں سے 7ویں آیت تک لکھا ہوا ہے کہ تم ریاکاروں کی مانند نہ بنو، جو
دعا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ لکھا ہے وہاں پہ کہ عبادت خانوں بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کے دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں. اور آج بھی ہم معاشرے میں یہ رواج دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا کا کلام 6 آیت میں کہتا ہے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور اپنا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اور تب وہ لکھا ہے کہ تیری وہ دعا سنے گا. تو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ جیسا ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا کہ یہ دراصل دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا، اور اس کے 4 خاص حصے ہوتے ہیں دعا کے. سب سے پہلے تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بڑے کاموں کو بیان کرتے ہیں، خدا کی تعریف، اس کی حمد کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آخر میں جو ہماری اپنی ضروریات ہوتی ہیں ہم دعا کے وسیلے سے خدا سے باتیں کرتے ہوئے خدا کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ ایک دراصل خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے متی کی انجیل اور اس کا 6 باب جس کا حوالہ آپ نے دیا اس کی 5 6 7 8 9 آیت میں، تو وہاں پر دراصل یہ کہا گیا ہے کہ ریاکاروں کی طرح اگر ہم دعا کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کوئی خدا اجر نہیں ہے. اس کا کوئی اجر نہیں. God doesn't care about that. ہے جی. کہ جب ہم کوٹھڑی بند کر کے اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے علیحدہ کر کے خدا کے حضور میں آتے ہیں اور صرف خدا اور ہمارے درمیان یہ بات ہوتی ہے، تو پھر خدا ایسی دعا جو ہے اس کا جواب دیتا ہے. آمین. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، جواب خدا نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ وہ ایک مؤثر ایک دعا بھی ہے اور مؤثر ایک طریقہ بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے. ہم نے بات پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ ایئر 2000 میں مجھے اتفاق ہوا ڈاکٹر میلن ہکی کے ساتھ کوریا جانے کا. اچھا جی. اور وہاں پہ ان دنوں ڈاکٹر پال یونگچو کا جو ہے انٹرنیشنل وہ سالانہ ایونٹ تھا، اور ایک دن وہ پریئر ریلی کرتے ہیں، اور انہوں نے پورے اسٹیڈیم میں 1,30,000 وہ اولمپک اسٹیڈیم جو سول کوریا کا، ساؤتھ کوریا کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ وہ پریئر ریلی تھی فل ڈے کی، اور وہ لوگ وہاں پہ دعا کر رہے تھے. لیکن یہ تو تھی ایک کارپوریٹ پریئر جو وہ مل کے دعا کرتے ہیں. پھر وہ ہمیں وہاں بھی لے کے گئے جو انہوں نے ایک پریئر ماؤنٹین بنائی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے پریئر گراٹوز بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ مجھے بھی اتفاق ہوا میں کئی گھنٹے ایک چھوٹے سے انہوں نے پہاڑ کے اندر وہ کمرے چھوٹے چھوٹے سے بنا دیے جس میں صرف آپ بیٹھ سکتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں، صرف اتنی جگہ ہے، اور وہ اس کے تھوڑا سا وینٹیلیشن اس کی ہوتی ہے. اور پھر وہ کورین لوگ جو ہیں وہ اس میں جا کے گھنٹوں گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے روزہ رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں. میں تو بخیر چند گھنٹے وہاں رہ سکا کیونکہ ہم نے پھر واپس بھی جانا تھا. تو میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور ہنڈریڈز کی تعداد میں وہاں پہ پریئر گراٹوز بنے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے اس ملک نے جو 60s کی دہائی میں غریب ترین ملکوں میں تھا کیسے وہاں سرفرازی آ گئی، اور وہ خدا کا کلام پورا ہوا اس ملک میں کہ راست باز کی دعا سے ملک سرفرازی پاتا ہے، شہر سرفرازی پاتا ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے جو کلام جو یہاں پہ لکھا گیا ہے کوٹھڑی میں جا، تو مجھے یہ بات ابھی یاد آئی کہ کیسے وہ ایک صرف کوٹھڑی میں ہم بند چھوٹی سی جگہ میں، اور صرف دعا کے علاوہ کہیں دھیان نہیں ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے. جی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کیونکہ بائبل میں جیسا بتایا گیا ہے عبرانیوں 12 باب اور اس کی 29 آیت میں 29 پنجابی جب کہنے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. تو جب ہم تنہائی میں دعا کرتے ہیں، بند کوٹھڑی میں دعا کرتے ہیں، تو دراصل ہم خدا کے روح میں خدا کے قریب ہم چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، ایمان کی معموری ملتی ہے، اور خدا سے ہمیں جو ہمارے دل کے اندر باتیں ہیں وہ کرنے
کا مطلب ہمیں موقع مل جاتا ہے تو وہاں سے ہم مأمور ہو کر، اور رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے، ڈاکٹر لوکا جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو باتیں، جو کام خداوند یسوع مسیح کرتا اور سکھاتا رہا، معاف کیجیے، لوکا کی انجیل بھی جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 1 2 3 آیت جب پڑھیں تو وہاں پر بھی ایسی بات لکھی ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو کچھ کرتا اور سکھاتا رہا، تو جو کچھ کرتا اور سکھاتا رہا یعنی خداوند یسوع مسیح خود بھی تنہائی میں دعا کرتے تھے. لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر اکیلے دعا کرنے گئے اور ساری رات وہاں دعا میں گزاری. یہ شاگردوں کو دکھانے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ انسانی جامہ پہنے ہوئے تھے تو انسان ہوتے ہوئے، انسان کا روپ لیے ہوئے تھے، مکمل انسان کے روپ میں تھے، تو پوری رات دعا میں گزارتے تھے. اور صبح کو جب وہ آتے تھے تو گلیوں اور بازاروں میں ایسے ہی معجزے ہوتے تھے. کوئی پلا چھو کر شفا پا جاتا تھا، کسی کو خداوند یسوع مسیح مردے کو کہہ دیتے اٹھ جا، وہ اٹھ جاتا تھا، اندھوں کی آنکھیں ایسے کھل جاتی تھی. تو یہ جو بات یہاں پہ لکھی کہ جب تو پھر خدا تیری سنے گا، تو پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح خدا سے قوت مانگتے ہیں علیحدگی میں، پورا ہماری پوری جو توجہ اس وقت ہوتی ہے، ہم ڈیڈیکیٹڈلی دعا کر رہے ہیں، ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جا رہا، ہمیں کوئی واضح نہیں دے رہا، کوئی بلا نہیں رہا، کوئی سیل فون نہیں بج رہا. آج کل تو سیل فون پڑے ہوتے ہیں اور دعا کے دوران ہی لوگ کالیں لے رہے ہوتے ہیں. تو میں اس چیز کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ دعا کو چھوڑ کے وہ کال لینا شروع کر دیتے ہیں. بڑا عجیب سا ایک ماحول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کے مطابق ہمیں جو ہے اس کو بات کو جانچنا ہے، ہمیں اپنا آپ بھی جانچنا ہے، کیونکہ اگر وی وانٹ این افیکٹو جو ہمارا ایک پریئر لائف ہو، اور اس پریئر لائف میں افیکٹولی خدا ہمیں جو ہے وہ دیکھے کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے وہ منسٹری ہے، خدمت ہے، جہاں بھی کام کر رہے ہیں، یا اگر ہم انٹرسیڈ کر رہے ہیں کسی کے لیے، ہم شفاعت کر رہے ہیں، تو وہ کتنی افیکٹو ہے. تو پھر واقعہ ہی ہمیں جیسے کلام مقدس سکھاتا ہے ہمیں اس طور پہ کرنا ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم ڈینیل کی کتاب میں دیکھیں 2 باب 21ویں اور 22ویں آیت میں، تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا پھر ہمیں پوشیدہ باتیں، راز کی باتیں اور یہ بھی بتاتا ہے. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، وہ ایسا ہے کہ خدا نے کیونکہ وعدہ بھی کیا ہے. یرمیہ کی کتاب اور اس کا 33 باب یا 33 باب پنجابی، اس کی 1 2 3 آیت میں، اسپیشلی ورس 3 میں خدا نے کہا کہ تو مجھ سے دعا کر. تو وہ دعا ایسا نہیں کہ چوراہے میں کھڑے ہو کر، بلکہ علیحدگی میں جا کر، کیونکہ علیحدگی میں دعا، پوشیدگی میں دعا کرنے کا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ دعا میں صرف ہم ہی خدا سے بات نہیں کرتے، خدا ہم سے بات کرتا ہے. میں آگے اس پہ آنے والا تھا. ہاں جی، خدا ہم سے بات کرتا ہے. اور جو جیسا لکھا ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تجھ پر گہری باتیں اور بھید کی باتیں جو بات میں نے کی آپ سے وہ تجھ پر کھولوں گا. تو جیسا یرمیہ کی کتاب میں اس کے chapter 30 میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے کہا جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو مجھے ڈھونڈو گے، تو مجھے پالو گے، اور پھر تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا. جب ہم پورے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں نا، chapter 29 and verse 13 میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے، 29 باب اور اس کی 13 آیت میں بھی. تو جب ہم پورے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں، تنہائی میں جا کر دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، صرف خدا اور ہمارے درمیان جب تعلق ہوتا ہے. اور شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ عید پینتیکوست کے دن کے بعد ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی. they were filled with fire and Holy Spirit. لیکن 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کی پہلی 4 آیتوں میں کیسے وہ پاک روح سے بھر گئے، اور 3 باب کی پہلی 7 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ رسولوں کے اعمال کی کہ پطرس اور یوحنا 3 پہر کے قریب دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. مطلب ایسی ڈیڈیکیشن تھی ان میں دعا کرنے کی، اور وہیں پر ابھی وہ دعا کرنے جا رہے تھے
تو جنم کے لنگڑے کو، ہاں بالکل، ہاں جی، جنم کے لنگڑے نے بالکل، جو بھکاری تھا 40 سال سے وہ میں بڑا مجھے یہ خوبصورت پیسج لگتا ہے اس میں کہ وہ بیٹھا تو خوبصورت دروازے کے پاس ہے جس کا نام خوبصورت تھا، لکھا کہ اس دروازے کے ہیکل کو اس دروازے کے پاس بیٹھا تھا جس کا نام خوبصورت کہلاتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی لاچاری کی تھی، اس کی اپنی زندگی میں خوبصورتی نہیں تھی، 40 سال سے وہ چل نہیں سکا تھا، 40 سال اس کو وہ اسی کام میں لا کے بٹھا دیتے تھے اور وہ بھیک مانگتا تھا۔ لیکن میں آج خاص طور پر پتہ نہیں میرے دل میں بات آ رہی تھی، میں اس حوالے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید بہت سی زندگیاں آج بھی ہیں جو شاید کسی خوبصورت جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، شاید خوبصورت دروازے پہ بیٹھی ہیں، خوبصورت جگہ یا کسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی میں خوشی نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، لیکن ایک ہے جو خوشی دے سکتا ہے، شادمانی دے سکتا ہے، جو یسوع مسیح ناصری ہے ہمارا، اور وہ جب آ جاتا ہے زندگی میں، جیسے اس نے اپنے شاگردوں کو اس قوت سے بھر دیا کہ انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو ہے وہ تجھے ہم دیتے ہیں، اٹھ، اور وہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر۔ تو اس کی کیا مجال تھی؟ اتھارٹی ان کو دعا کے وسیلہ سے ملی تھی۔ اور لکھا کہ سوری ٹو کٹ یو ورڈ، ایک میں بات یہاں پر کہنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت شروع کی، شاگردوں کو جب بلایا، تو اس کے چند دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے 7 شاگردوں کو 12 شاگرد مقرر کیے، جس کا ذکر ہم مرکز کی انجیل 3 باب 13 آیت اور اس کے بعد متی کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 9 آیتوں میں پڑھتے ہیں۔ لکھا پھر اس نے 12 کو مقرر کیا اور ان کو بدروؤں پر اختیار بخشا اور بیماروں کو شفا دینے کی قدرت بخشی۔ میں کہتا ہوں کہ واٹ اے ونڈرفل گاڈ وی سرو، کیسا خوبصورت دل ہے ہمارے خدا کا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جا کر دکھی لوگوں کو شفا دو۔ میں جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، پلیز 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 آپ اس کلام کو غور سے سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں، کیونکہ دنیا مسیح کے بغیر مر رہی ہے، دنیا دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیوں اختیار دیا کہ بدروحوں کو نکالیں، بیماروں کو شفا دیں۔ بیمار لوگ جو ہوتے ہیں بڑی مشکل کے حالت میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں جو ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طور پہ کوئی ان کا مددگار ہو جائے۔ وہ ہر ایک کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں، جیسے یہ بیٹھا ہوا شخص دیکھتا ہے کہ جو کوئی بھی آنے والا ہے مجھے کچھ دے کے جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو مجھے کچھ ایسی چیز دے دے گا جس کی میں نے شاید ساری عمر جو ہے اس کی توقع ہی نہیں کی، اس کو کسی بھی طور پہ میں نے اس تعلق سے میں نے جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی مجھے ہو سکتا ہے، مجھے مل سکتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس طور پہ، اب دیکھیں جب میں ذکر کر رہا تھا یہ ڈینیل کا کہ وہ پوشیدگی کی باتیں خدا ہوتا ہے، وہ نہ صرف پوشیدگی کی باتیں، نہ اپنا الہام، بلکہ آئندہ آنے والی باتوں کے ساتھ ساتھ جب ڈینیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو پھر وہاں بھی وہ آ جاتا ہے، پھر وہ وہاں بھی آ جاتا ہے، وہ شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس تعلق سے ضرور بتائیں کہ یہ خدا جو ہے کیسے ہماری زندگیوں میں اپنی گہری برکت کو انڈیل سکتا ہے دعا کے وسیلہ سے۔ جو ہے بات یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بناتے ہیں، رشتے کو گہرا کر لیتے ہیں، اور ہمارا جب ریلیشن شپ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ جیسا پہلا کرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 27، 28، 29 آیت میں، کیا ہر شخص غیر زبانیں بولتا ہے؟ کیا ہر شخص شفا دیتا ہے؟ کیا ہر ایک کو معجزہ دینے کی قدرت ہے، معجزات کرنے کی قدرت دی گئی ہے؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پاک روح کا وعدہ ضرور ہے۔ ایوری کرسچن مسٹ بی فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ، اور اگر ہر کرسچن ہی پاک روح سے بھر جائے
تو ایک دو نعمتیں جو پاک روح کی طرف سے اس کو مل جائیں گی تو ہم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. دنیا جو دکھوں میں مر رہی ہے اس کو آزاد کر سکتے ہیں. اور اس کی بات یہ بھی ہے جب ہم دعا کرنے والے لوگ بنتے ہیں نا تو خدا خود ہماری حفاظت کرتا ہے. بالکل خدا اسی لیے ڈینیل کے پاس پہنچ گیا تھا. بالکل کیونکہ ڈینیل دعا کرنے والا شخص تھا. بالکل. اور یہ جو بات ہے خاص طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو ضرور آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں پھر اس کے بعد خدا پہ بھروسہ کرنا بھی سیکھنا ہے. جو اگر ہم کہتے ہیں خدا سے مانگتے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو بلیو. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا. جو تم دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا. میں پرسنلی اپنی زندگی میں میں نے بہت خدا سے دعا کے وسیلہ سے معجزات لیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 95 میں میرے کمر کی شدید پرابلم ہوئی. ورٹیبراز میرے جو تھے ڈسلوکیٹ ہو گئے. میں گھر میں کارپیٹ پہ 3 مہینے تک نیچے سویا کرتا تھا اور میں اگر 5 کلو بھی وزن اٹھاتا تھا تو مجھے جو ہے وہ شدید درد شروع ہو جاتی تھی. تو اور اس وقت میرا بیٹا جو خدا نے مجھے دیا وہ 9-10 مہینے کا تھا اور میں اس کو اگر اٹھاتا تھا تو مجھے درد ہوتی تھی شدید اور شروع ہو جاتی تھی. لیکن میرے اندر ایک ایمان تھا. میں نیا توبہ اور نجات پا کے خدا ان کے پاس آیا تھا. میں نے کہا میرے وائف میری کہتی تھی اس اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. میں نے کہا ایک میرے اسپیشلسٹ ہے میرا. میں نے جس دن کوئی انوائنٹڈ میٹنگ ہوئی میں وہاں جاؤں گا اور ایسی میٹنگ ہوئی اور میں نام بھی لوں گا. ڈاکٹر لیاقت قیصر آئے پنڈی میں کنونشن میں اور انہوں نے میں جنرل پبلک میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے دعا کی اور میں نے ایمان کے ساتھ گیا ہوا تھا کہ میں نے آج شفا لے کے جانی ہے. اور میں نے اس وقت امیجیٹ نہیں ہوئی. میں نے گھر جاتے جاتے محسوس کیا کہ مجھے تقریباً 40% میری درد کم ہے. تو میں نے جاتے ہی اپنے وائف کو کہا کہتی دعا کروائی. میں نے کہا کروائی اور آج سے میرا بستر واپس زمین سے اوپر بیڈ پہ. میں نے کہا فیتھ سٹیپ لیا. میں نے بھروسہ رکھا کہ اب خداوند نے جب میرا ایمان سے گیا ہوں تو اس نے چھو دیا ہے. اور یقین کریں کہ 2 دن کے اندر میری کمپلیٹلی اور آج اس بات کو 32-33 سال ہو چلے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے نہیں سوری 22-23 سال ہو چلے ہیں. تو میں اس کے بعد وہ تکلیف نہیں اس کے بعد میں 30-40 kg کے اپنے سوٹ کیس لیے پوری دنیا میں پھرتا رہا ہوں. اور خوراک میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب دعا کریں تو پھر ہم ایمان پہ کھڑے بھی ہوں, ہم سٹینڈ بھی لیں اور ہم بھروسہ رکھیں. اور یہ ایک وہ میں سمجھتا ہوں دعا کا ایک جو ہمارا ہے خدا کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں ایماندار کی سانس ہے, خدا سے یہ باتیں کرنا ہے, ویسے ہی میں سمجھتا ہوں خدا سے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا بھی ہے. یہ محبت کا, پیار کا. اور ایک اور جیسے میں نے شروع میں بیان کیا میں اس کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ بڑی بابرکت بات ہے وہ کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آ گیا. عبرانیوں 12:29 آیت پنجابی جو نتی آیت. تو جب ہم خدا سے علیحدگی میں دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایمان سے معمور کر دیتا ہے. ہم ایمان سے بھی معمور ہو جاتے ہیں. پہلے ہمارے پاس ایمان اگر نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے ہم خدا سے رابطہ بڑھاتے ہیں, ہر روز ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں, ہر روز خدا کے قریب جاتے ہیں تو خدا ہمیں آگ سے, پاک روح سے اور ایمان سے معمور کر دیتا ہے. اور ایسی معموری آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. جیسا خدا یسوع مسیح نے فرمایا مرکز کی انجیل 11 باب اور اس کی 23ویں آیت میں کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے تو تیرے لیے ایسا ہو جائے گا. بالکل. میں ایک دفعہ لاہور میں مجھے کسی نے بلایا دعا کرنے کے لیے. ایک 19 سال کا نوجوان تھا. وہ بیچارہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کو کرسی سمیت اٹھا کر لائے. انہوں نے کہا جی 1 سال سے اس کی یہ کنڈیشن ہے, اس کی ٹانگیں جو خراب ہو چکی ہیں اور یہ چل پھر نہیں سکتا بلکہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس فیملی کو کہا کہ اپنی زندگی مسیح کو دیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں. تو پہلے تو 3 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا نہیں. تو تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا ہاں جی ہم توبہ کر دیں, اپنی زندگی مسیح کو دینا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا جی آپ کا بیٹا ابھی چلے گا. دیٹ واز اے گریٹ چیلنج. ہم اپنے طور سے انسان ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کا بیٹا ابھی چلے گا. تو انہوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی زندگی مسیح کو دیتے ہیں, تو میں نے اس نوجوان پر ہاتھ رکھ کے دعا کی اور میں نے کہا خدا یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر. تو اس نے میرا ہاتھ ایسے کر کے کھینچا, چھڑایا اپنا ہاتھ,
تو چلنا کیا تھا اس نے دوڑنا شروع کر دیا اپنے گھر کے اندر, آمین. اور سارا خاندان رونے اور چلانے لگ گیا. انہوں نے کہا خدا نے معجزہ کر دیا. تو ہم اس خدا کے ماننے والے, یہ دعا کو ہلکی چیز نہیں ہے. نہیں, اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ خدا پھر ہمیں علمیت کا کلام دیتا ہے, بھید دیتا ہے, اور یہ ساری جیسے آپ نے یہ واقعہ بتایا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں راولپنڈی میں, وہ بیٹی ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ شاید یہ پروگرام دیکھے گی بھی. میں چلے اس کا نام پورا نہیں بتاتا, میں فرا نام بتا دیتا ہوں اس کا. اور وہ ایک دن اس کا مجھے فون آیا, میں اسے نہیں جانتا تھا, وہ مجھے کسی سے میرا نمبر لیا, اور اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھے ایسے ایسے یہ بیماری ہے, اور بڑی سیریس اس نے بیماری, میری دعا کرے. میں نے ٹیلی فون پہ دعا کر دی. 2 دن بعد اس کا پھر فون آیا, اور مجھے اس نے کہا کہ مجھے یہ اس نے کوئی اور بیماریاں بتا دی. میں نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. 2-3 دن بعد پھر میں جا رہا تھا, اپنے ڈرائیو کر رہا تھا, میری وائف ساتھ بیٹھی تھی, اس کا پھر فون آیا, اور اس نے کچھ اور, ایک دم خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ اسپرچل پرابلم ہے, یہ فزیکل بیماری نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میری وائف بیٹھی ہیں, آپ اپنی آنٹی سے بات کرو, یہ آپ کے لیے دعا کریں گی. میں نے ہاتھ رکھ کے میں نے وائف کو کہا کہ یہ اسپرچل پرابلم ہے, اس کا جسٹ پرے, اس کو بعد میں کال کروں گا. اور پھر خدا نے ایسا ممکن کیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا, اور وہ کیتھولک بابو کی بہو تھی, کمپاؤنڈ میں رہتے تھے. انہوں نے جب میں نے گیا ہی ہوں, اور اس کے خاوند نے مجھے اندر بٹھایا ہے, اور ایک دم وہ آئی ہیں کمرے میں, جب آئی ہے تو اس نے ایسے میری طرف آنکھیں اس کی پھٹی, اور ایک دم اس نے کہا کہ میرے اندر لشکر ہے. اور میں نے اس کو سر سے پکڑ لیا, میں نے کہا یہ لشکر ہے تو یسوع سے بڑا ہے, نکل یسوع کے نام میں. اور وہ دھڑام نیچے گر گئی. 20 منٹ تک وہ نیچے پڑے رہی. وہ لمبی سٹوری ہے. اس کی بہت ہی قریبی ایک عزیزہ تھی, وہ اس کے اوپر بار بار کرتی تھی جادو اور یہ, اور پھر اس کو آنا پڑتا. پھر لیکن خدا نے اسے ریلیز کیا, خدا نے اس کو اس کے بعد بچے بھی دیے. اس نے اس کے جادو کے وسیلے اس کے بچے باندھے ہوئے تھے کہ بچے نہ ہوں. اور اکثر وہ بتاتی ہوتی ہے اکثر کہ یہ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ میرے بچے ہیں, بیٹی ہے. تو خدا جو ہے ہمیں بتاتا ہے, ریویل کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس تعلق سے بتائیں کہ یہ ڈیلیورنس منسٹری جو ہے, اس میں یسوع مسیح دیکھیں جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جہاں جاتے پہلا کام کلام سناتے, بیماروں کو شفا, اور بدروحوں سے ان کو. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے وہ حوالے پہلے بتائے کہ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت, اور اس کے بعد متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 1, 2, 3 آیت, اور اس کے بعد لوکا کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 1, 2, 3, 4 آیت, پھر لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 19 آیتیں, جہاں پر 70 اور شاگرد اور مقرر کیے. بالکل. اچھا, تو جب مقرر کیے تو پہلا کام خدا یسوع مسیح نے یہی کہا, وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو بدروحوں پر اختیار بخشا. بالکل. کیونکہ بہت سی ڈیزیزز جو ہیں, بہت سی بیماریاں جو ہیں, انسان کی زندگی میں بہت سی الجھنیں تاریکیاں جو ہیں وہ بدروحوں کی وجہ سے ہیں. بالکل. اس لیے خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں پہلے کہا کہ جا کر لوگوں کو شفا دو, بلکہ پہلے کہا کہ پہلے لکھا ہے کہ اس نے ان کو بدروحوں پر اختیار بخشا. اور ابھی میں ایک چرچ میں یہاں لیسٹر میں گیا ہوا تھا, جب میں انٹر ہوا اس چرچ میں پہلی دفعہ, تو وہاں پر سارے گجراتی لوگ تھے, ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو جیسے اس چرچ میں انٹر ہوا, خدا کی پریزنس میں بیٹھا ہوں, بدروہیں جو ہیں وہ چیخیں مارنا انہوں نے شروع کر دی, ادھر ادھر ادھر. ہاں جی, کیونکہ جن میں بدروہیں تھیں وہ مینیفیسٹ ہو گئی, وہ ایک طرح پنجابی کہہ لو وہ حاضر ہو گئی. تو میں نے خدا یسوع مسیح کے نام سے ان کو دور سے حکم دیا, بدروہیں جو تھے اس طرح سے وہ نکل گئے, اور لوگ جو تھے وہ شفا پا گئے. ہاں بالکل. اور یہ سوری آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ امال میں دیکھیں, امال رسولوں کے امال کی اس میں لوکا کی انجیل میں دیکھیں 13واں باب ہے اس کا, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے 11 سے 13 آیت میں وہ ذکر ہے اس عورت کا, جس میں لکھا ہے کہ کبڑی عورت کا کہ 18 سال سے وہ
بیمار تھی سیدھی نہیں ہو اور سکتی۔ وہ اس کی بدروحوں نے اس کو کبڑا کر دیا تھا۔ ہاں جی جی اب ٹیکنیکلی لوگ کہیں گے یہ تو ویسے ہی کبڑی ہے، ہاں جی لیکن یہ لکھا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں لوکا کے انجیل میں 13واں باب میں 11 سے 13 آیتوں میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ یسوع نے اسے بلایا اور اس پہ ہاتھ رکھے اور وہ سیدھی ہو گئی اور شفا پا گئی، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بدروحوں نے اسے جو ہے وہ مطلب کہ کبڑا کر رکھا ہوا تھا 18 سال سے۔ جی جی تو بعض دفعہ ہمیں کچھ بیماریاں فزیکل نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہے یہ آرتھرائٹس کا جو پرابلم ہے، خاص طور پہ دیکھ لیں یہ ڈپریشن کے جو معاملات چلتے ہیں، یہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ ان کے پیچھے اسپرٹس ہیں جو کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب متی کی انجیل اور اس کا 9 باب 22-23 آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک اندھے ہاں اور گونگے کو لائے، ہاں جی، تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے جب اندھی اور گونگی روح کو نکال دیا وہ دیکھنے اور سننے لگا۔ بالکل بہت سی بیماریاں جو ہیں، بہت سی سکنس ڈیزیزز جو ہیں وہ بدروحوں کی وجہ سے ہیں۔ مجھے مانچسٹر میرا ٹیلی ویژن کا MATV پر جو پروگرام آتا ہے ہر منگلوار 7 سے 8 بجے تک شام کو، وہ ایک بہن جی نے مجھے مانچسٹر سے فون کیا، اس نے کہا میں رہتی ہی ہسپتال میں، ایمبولینس مجھے لے جاتی ہے، 4-5 دن وہاں رکھتے ہیں، وہ میرے دنیا کا ہر ٹیسٹ انہوں نے کیا، وہ مجھے کچھ دوائیاں دیتے ہیں، میں واپس آتی ہوں 2 دن گھر رہتی ہوں، پھر وہ ہم پر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا بہن جی مجھے وہاں آنا پڑے گا، تو میں ان کے گھر گیا وہاں پر، تو جب میں دعا کر رہا تھا اس نے چیخنا شروع کر دیا، اور جو ڈیمنز تھے اس کے اندر، اس نے کہا جی نہیں ہم تو مارنے کے لیے اس کو آئے ہیں، ہم مار کر ہی جائیں گے۔ تو میں نے کہا خدا یسوع مسیح میرے ساتھ یہاں موجود ہے، وہ تو زندگی دینے کے لیے آیا، تم مجھے مار کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی اس نام کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ تو بدروہیں جیسے اس نکل گئی اس بہن میں خداوند سے، یسوع وہ نے شفا پا گئی۔ یہ جو ایک اختیار جاتے ہوئے دیا ہے، ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کو بھی ہم آپ کو شامل کرنا چاہیں گے اس میں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس تعلق سے، کوئی بھی آپ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، بات دل میں آ رہی، آپ ضرور ہمیں کریں اس تعلق سے، یا دعا کے تعلق سے کوئی بھی آپ کا ہے، شفا کے تعلق سے آپ بات کر تو آپ ضرور ہمیں کال کریں۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ ایگزیکٹلی یہ بہت ہے، اور غیر قوموں میں بھی ہے، ہمارے میں لوگوں میں بھی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں اور ہمارے پاس ایک ملازمہ تھی، وہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں میں سے تھے وہ لوگ، تو وہ ظاہر ہے گھرانے میں سے کچھ وہ غریب رہ گئے تھے، وہ ہمارے بہت اچھی ملازمہ تھی، وہ ان کے ہی قریبی عزیز جو تھے وہ بہت ہی رچ، اور اسلام آباد میں ان کے بینگلوز، اور ان کے ایک بڑے مسائل اسی طرح کے چل رہے تھے، اور مجھے بڑی چیز یاد ہے، نام بھی یاد ہے ناہید اور اس کے بھائی، وہ ان کو لے کے آ گئے، اور ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے وہ ان کو جب دعا کی تو ان کو اندر بدروہیں حاضر ہو گئی، اور پھر ایک کے اوپر جب دعا کرتے تھے تو وہ اس کے بدروہیں دوسرے بھائی میں چلی جاتی تھی، ٹرانسفر ایسے ہوتی تھی، پھر ان کو ہم نے باندھا، ان کو نائٹ کیا سارا، اور پھر یہاں تک ہوا کہ جب وہ واپس گئے اسلام آباد تو 2 گھنٹے بعد پھر فون آ گیا، وہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ جی وہ پھر، تو میں نے اس کو کہا اب جیسے جیسے تجھے میں کہوں گا تو نے ویسے ہی دعا کرنی ہے ہاتھ رکھ کے، اور میں اس کو کہتا گیا، اور وہ اس طور پہ دعا کرتا گیا، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ بڑے سکون سے ہم رہے، اور خدا نے اس گھرانے کو آزاد کیا، ان کے گھروں سے تعویذ بہت سارے نکلے، اور ان کو میں جلاتا رہا، اتنے شاپر بھر بھر کے میں تعویذ لاتا رہا، کوئی ان کے اوپر کرتا تھا۔ تو یہ قوت جو ہے دعا کے وسیلہ سے، خدا، ہم ٹاپک آج کا جو ہے ہمارا دعا ہے، تو دعا کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنی قوت دیتا ہے، اپنی قدرت دیتا ہے، اور ایمان سے معمور کرتا ہے۔ اور مجھے بڑی اچھی یاد ہے کہ جب میں نے خدمت کا آغاز تھا میرا، میں 94 میں خداوند کے پاس جب آیا تو اسی دسمبر میں، دیٹ واز دا فرسٹ کیس، تو میں اپنے گاؤں ہم جایا کرتے تھے، 424 سے میرا تعلق ہے، گوجرے سے آگے، تو وہاں پہ ایک فرسٹ وہ میرا ایکسپیرینس تھا، تو میرے ایک رشتہ دار تھے، تو وہ تقریباً 2 بجے رات اٹھ کے آ گئی کہ یہ بچہ، کیونکہ وہاں پہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو کہتے کہ یہ 9 بجے سے چھت کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، یہ اس کی آنکھیں ٹھہری ہوئی ہیں، چھت کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔
تو پہلے تو میں نے ایک دم بائبل کھولی تو میں نے سوچا کہ وہ جو ہوتے ہیں نا عام روٹین میں ہم مصیبت کے وقت کے زبور وہ میں پھر میرے ایک دم دل میں آیا کہ میں یہ کیوں پڑھوں. میں شکر گزاری کا سکون میں نے خدا شکر گزاری کا زبور پڑھا. اس کے بعد میں نے خدا کی شکر گزاری کی اور اس کے بعد میں نے دعا کرنی شروع کی. دعا کرتے کرتے جب نے دعا ختم کی وہ بچہ سو گیا بس. اچھا پریز گاڈ. تو خدا نے اس کو بالکل کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کئی دفعہ ہمارے پاس کہ شیطان بڑا نہیں ہے, ہمارا خدا یسوع مسیح بڑا ہے اور اس نے اس کے سر کو کچلا, اس پر فتح حاصل کی ہے. میں یہاں پر ایک دفعہ لندن میں ہیلنگ کروسیڈ تھا تو مجھے خدا نے ورڈ آف نالج دیا کہ کسی کے پیٹ میں کینسر ہے, اس کو سامنے بلا اور کہہ دے کہ میں اسے شفا دے رہا ہوں. تو لوگ اتنے زیادہ نہیں, 200-250 لوگ تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تو ان سب کو تقریباً جانتا ہوں, تو ان میں سے تو کسی کے پیٹ میں کینسر نہیں ہے. تو میں نے نہیں کہا, میں ڈر گیا. اور جب میں نے دعا کے لیے لوگوں کو سامنے بلایا تو سب سے پہلے وہ ایک عورت کو پکڑ کر لائے. وہ بیچاری کا پیٹ اتنا بڑا تھا اور میں نے کہا جی اس کو کیا پرابلم ہے. وہ میں نے سمجھا یہ حاملہ ہے. انہوں نے کہا جی اس کے پیٹ میں کینسر ہے. میں نے کہا او مائی گاڈ. اب پاک روح کا مسا جو تھا خدا, کیونکہ پاک روح کا مسا جو تھا وہ اٹھ چکا تھا. پھر میں نے دعا کی, وہ ٹھیک نہیں ہوئی. تو تھوڑے دن کے بعد ایک اور ہیلنگ کروسیڈ تھا, تو وہاں پر جب میں کلام سنا رہا تھا تو وہاں پر بڑے معجزات ہو رہے تھے. اور خدا مجھے ورڈ آف نالج ملا کہ اندھی آنکھوں کو کھلنے کا حکم دے. میں نے کہا اس دن تو میں ڈر گیا تھا, بٹ آئی ہیو گاٹ فیتھ ناؤ. میں نے کہا خدا یسوع مسیح کے نام سے میں اندھی آنکھوں کو کھلنے کا حکم دیتا ہوں. تو سب سے پہلی جو گواہی آئی وہاں پر, وہ گواہی دینے کے لیے ایک بزرگ خاتون آئی. اس نے کہا جی 7 سال سے میں اندھی تھی. تو میں نے کہا, اس نے کہا جی اب تو سب کچھ صاف ہو گیا, خدا یسوع مسیح نے شفا دے دی, اندھی آنکھیں کھل گئی. تو یہ ہمارا آج مقصد مینلی یہ ہے بتانے کا کہ لوگ ایمان لائیں. ہاں جی کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ دعا کے وسیلہ سے شفا دیتا ہے. ہم نے کافی پریکٹیکل گواہیاں جو اپنی ہیں, کوئی سیکنڈ اس سے نہیں ہے, اب فرسٹ ہینڈ گواہیاں ہیں وہ ہم نے شیئر کی ہیں. لیکن کلام سے دیکھیں اگر ہم تو زبور 103 زبور میں بڑے وہاں لکھا کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کر, اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تو یہ سب سے بڑی ایک اور نعمت ہے نجات کی نعمت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ سب سے بڑی جو ہے معجزہ بھی میں سمجھتا ہوں نجات ہے. جب تک نجات حاصل نہ کرے, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ لوگ قبول نہ کرے, چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل یا مذہب سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یسوع مسیح کو قبول کرنا اور اس پہ ایمان لانا ان کی معجزات کا وسیلہ بن سکتا ہے. ان کو وہ ایک ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہے اور ان کی دنیاوی جو ہیں اسے, کیونکہ آگے یہ خدا کا کلام دیکھیں, میں پرانے عہد نامے سے بات کر رہا ہوں کہ نئے عہد نامے سے بھی ہم نے بھی پڑھا ہے. تو پرانے عہد نامے بھی بہت سے معجزات ہیں, ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, نجات کا کام جب آپ کی زندگی ہو جاتا ہے, اور تجھے تمام بیماریوں سے وہ شفا دے دیتا ہے. تو یہ کس مسیح کے لیے نہیں لکھا ہوا, یہ سب کے لیے ہے, کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ تمام امتوں کا خدا ہے. اور پھر وہ یہاں پہ کہتا ہے وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ عمر بھر تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. اور پھر اس کے آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور مجھے اس سے بات سے خدا کی بڑی عظیم خادمہ بھی ڈاکٹر میرلنی کی یاد آ رہی ہے. 84-85 برس کی ہو گئی ہیں, ابھی بھی دنیا میں وہ بھاگتی پھر رہی ہے. میں ان سے رابطہ میرا رہتا ہے. ابھی چند دن پہلے بھی ہو رہا تھا, ای میل پہ ان سے بات چیت ہو رہی تھی. پاکستان میں آپ کو پتا ہے ان کے کروسیڈز بہت بڑے بڑے, اور ہمارے لیے وہ سب سے مشکل وقت ہوتا تھا جب وہ دعا کرتی تھی, صرف ایک سمپل پریئر, پہلے ایمان کے لیے کلام پیش کرتی تھی, اور اس وقت لوگ دوڑے آتے تھے گواہیاں دینے کے لیے. اور یہ آیت یہاں پہ لکھی ہے جو 5ویں آیت 103 زبور کی, وہ عمر پر تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے. Praise God.
عقاب کی مانند اثر نو، یہ ایک لمبی سٹوری ہے عقاب کے اوپر، بھی نہیں بیان کر سکتا میں کیسے عقاب دوبارہ سے رینیو کرتا ہے اپنی اسٹرینتھ کو، کیسے وہ اپنے پر جھاڑتا، چونچ توڑتا، نئی چونچ اور نئے پر اسے ملتے ہیں. اسی طرح خدا جو ہے جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنی قوت سے بھرتا ہے. قوت جو ہے میں سمجھتا ہوں خدا کی قوت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو آپ بتائیں پھر کیا. خداوند یسوع مسیح نے آخری دنوں میں جب وہ صلیب پر جانے والے تھے تو آخری دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ جس ٹاپک پر بات کی تھی، یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب بتاتا ہے کہ شاگردوں کے ساتھ اس نے آخری کھانا کھایا. 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا، 14 باب اور اس کی 15-16 آیت میں کہا کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو تو پھر میں باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار دے گا. پھر 26 اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا یعنی پاک روح. پھر 15ویں باب میں ذکر کیا، اسپیشلی 16ویں باب میں اور اس کی 7ویں 8ویں آیت میں پاک روح کا ذکر کیا. اور پھر جب زیتون کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کھڑے تھے آسمان پر جانے کے لیے، تو رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 6 7 8 آیت، 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، 5ویں آیت میں وعدہ کیا، پھر سے یاد دلایا شاگردوں کو کہ میں وہ وعدہ جو باپ نے کیا اس کو پورا کروں گا، جس کا ذکر ہم یوئیل کی کتاب 2 باب اور اس کی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ میں آخری ایام میں ہر فرد و بشر پر اپنے روح میں سے ڈھیلوں گا. تو پھر خداوند یسوع مسیح نے پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت رسولوں کے اعمال فرمایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہم اس قوت پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی کہاں سے اور کون بول رہے ہیں؟ گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب اور پاسٹر، آپ دونوں کو میں سلام. اچھا جی، السلام جی. آپ پر بھی سلامتی ہو. جی بولیں. جی بولیں بیٹا بولیں. ایک تو میں نے پاسٹر صاحب سے یہ کہنا تھا کہ ان کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ زبانی حوالے اور پھر آیتیں سناتے ہیں تو یہ بہت امپریسو ہے. خداوند کی تعریف، سارا اور جلال خداوند. ہم بچے بھی اور ہم سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں بھی چاہیے کہ بہت کچھ جو ہے یاد کرنا شروع کریں. خدا کا شکر ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو ایک اور پازیٹیو ان پٹ ملی ہے. جی اور کوئی اگر آپ کا سوال ہے کوئی اینی تھنگ؟ ایک اور بات بھی میں نے کہنی تھی کہ ہم پوری فیملی جو ہے نا آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کا سفر جو آپ نے شروع کیا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس سفر میں ہیں. دعا کے حوالے سے آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اور ایک بات میری کہنی ہے کہ میں جب فیملی میں یا لوگوں کے بیچ میں دعا کرتی ہوں تو مجھے رونا آنے لگ جاتا ہے، اور وہ میری دعا جو ہے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میں کہہ ہی نہیں سکتی ہوں دعا میں. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھا ضرور آپ کے لیے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا، پھر پاس صاحب بتائیں گے. دیکھیں جب خدا کا روح آپ کو چھو لیتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی اور اس کے روح کی ایک اکائی ہو جاتی ہے. اور اس وقت کلام میں لکھا ہے کہ روح بھی ہمیں آہیں بھر بھر کے شفاعت کرنے کی، تو وہ وقت ہے کہ آپ خدا کے حضور میں شفاعت کر سکتے ہیں. انٹرسیشن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت جب خدا کا روح اور آپ کا روح مل جاتا ہے اور خدا آپ کو وہ آنسو دے دیتا ہے، اور کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جو اس وقت خدا ڈالے، تو آپ ضرور جو میں طریقہ کار استعمال کرتا ہوں ایسے موقع پہ، میں کہتا ہوں خداوند تو وہ سب باتیں جو چاہتا ہے کہ آج میں تیرے حضور میں رکھوں، وہ درخواستیں، وہ مناجات، وہ شفایتیں، وہ تو میرے سامنے لے کے اور پھر خدا یاد دلانے لگتا ہے اور پاک روح جو ہے وہ بتانے لگتا ہے. پھر میری دعا میں جو میرے ذہن میں بھی نہیں ہوتی بیٹھنے سے پہلے، وہ دعا شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ خداوند سے اور پاک روح سے مدد مانگے، رہنمائی مانگے. اسے کہیں کہ اے پاک روح آ اور میرے ان آنسوں پہ. اس کا لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر کلام مقدس کی پہلی آیت ہی ہم دیکھیں، پیدائش پہلا باب، کہ خدا کی روح پانیوں میں پر جنبش کرتی تھی.
تو اس کا روح آج بھی پانیوں پہ جنبش کرتا ہے، اور جب ہمارے آنسو نکلتے ہیں وہ اس کا روح آ جاتا ہے اور وہ پانیوں پہ جنبش کرتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اور خداوند سے گہرائی میں چلے جائیں اور دعا کریں، تو وہ آپ اس کو ڈسٹرب نہ ہو اس سے، بلکہ آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو سائن۔ جی پاس صاحب۔ جی بالکل، یہ دراصل جب پاک روح کی طرف سے کنوکشن آ جاتی ہے، جب خدا کی حضوری کسی کو چھوتی ہے تو انسان رونے لگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن جی کا دل بہت اچھا ہے اس بیٹی کا، تو خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 7واں باب میں لکھا، اس کی 14، 15، 16، 17 آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ تو یہ دراصل یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، پازیٹیو سائن ہے آپ کے اچھے دل کا۔ آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے لیے پیاسی ہے، اس لیے خدا آپ کو چھو دیتا ہے، اور جب خدا چھوتا ہے تو انسان کنوکشن کے نیچے آ کر پھر روتا ہے۔ ہم قوت کی بات جاری رکھیں یا کچھ اور؟ نہیں، میں اسی پہ تھوڑا سا بیٹی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی شاید یہ میں سمجھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا سلاطین میں 20ویں باب میں لکھا ہوا ہے، حزقیہ کا ذکر ہے کہ خدا کا ایک نبی اس کو آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو اب تیرے وقت ختم ہو گیا ہے اور تو جو ہے وہ اب تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور حزقیہ جو ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑا کام کر کے ہٹا ہوتا ہے، وہ خدا کے لیے اس نے بہت بڑی ایک فتح حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ جناب روتا ہے خدا کے آگے، وہ خدا کے آگے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اور پھر وہ خدا اس نبی کو کہتا ہے کہ واپس جا اور اسے کہہ دے کہ میں نے تیری دعا سن لی۔ تو خدا اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، خدا اس کی اس عاجزی اور فروتنی کو دیکھ لیتا ہے، جس طرح وہ تُونے فروتن ہو گیا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، خدا نے بھی تیری سن لی، اور اب تیری عمر خدا نے 15 سال بڑھا دی ہے، اور تو زندہ رہے گا، اور 15 سال تیری عمر بڑھ گئی۔ تو خدا جو ہے ہماری آنسوؤں پہ جو ہے نا، وہ کلام میں لکھا ہوا ہے، بڑا اچھا حوالہ ہے، لکھا ہے کہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹیں گے۔ تو آنسوؤں سے بونے والے، آنسوؤں سے دعا کرنے والے ہمیشہ خدا کی برکت کو پا لیتے ہیں۔ تو وہ جو قوت کی آپ بات کر رہے تھے، یقیناً خدا کا جو پاک روح ہے وہ ایک قوت ہمیں بخش دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں پاک روح قوت، میں کہتا ہوں کہ پاک روح تو خدا ہے، اس میں تو سب کچھ ہے۔ ہاں، قوت اس کا جو ایک پہلو ہے جو وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ جب پاک روح کا بپتسمہ ہمیں ہو جاتا ہے، اور جب پاک روح ہمیں مل جاتا ہے، تو پھر ایک قوت ہمارے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power۔ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور یہ وعدہ جو ہے یہ چند لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 37، 38 اور 39 ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب پطرس رسول کلام سنا رہے تھے، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا، پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں؟ تو 38 آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے۔ اور سارے ویورز کو میں کہتا ہوں اگر نہیں لیا تو بپتسمہ لیں۔ اور لکھا ہے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ، کیونکہ وہ بعض دفعہ لوگ، میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچپن میں 8 دن کے ہفتے تمہارے ماں باپ نے کرا دیا، نہیں، کلام کے مطابق گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لے کے خدا کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو پھر خدا جو ہے تو لکھا ہے کہ تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ اور ورس 39 میں 39 آیت میں لکھا ہے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا ہمارے اپنے پاس بلائے گا۔ اس لیے میں ہر کرسچن سے درخواست کرتا ہوں، ان کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے، روح القدس کا جو وعدہ ہے، پاک روح کا وعدہ ہر کرسچن کے ساتھ ہے، اور ہر کرسچن کو چاہیے کہ گھٹنے ٹیکے، دعا کرے، علیحدگی میں جا کر، تنہائی میں خدا سے کہ مجھے پاک روح سے مامور کر۔ اور خدا کی قوت یہ انسان کی قوت نہیں ہے، یہ کسی میڈیسن کی قوت نہیں ہے، یہ کسی ٹیکے کی، معاف کیجیے، قوت نہیں ہے، یہ کوئی دودھ پینے والی جو قوت آ جاتی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی المائٹی گاڈ، قادر مطلق خدا کی قوت ہے، خدا کے روح کی قوت ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے
تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. دیواریں گر جاتی ہیں, لانتیں چلی جاتی ہیں, بیماریاں بھاگ جاتی ہیں, بدروہیں شیطان جھک جاتا ہے خدا یسوع مسیح کے نام کے آگے, جب ہمیں پاک روح کی قوت مل جاتی ہے اور خدا ہر ایک کو دینا چاہتا ہے. آمین آمین. اور یہ تو آپ اگر دیکھیں لوکا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت میں بڑی خوبصورت آیت ہے. وہ خود کلام کہتا ہے کہ جو آدمیوں کے لیے آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ خدا سے. دعا کسی انسان سے تو نہیں کر رہے, ہم کسی مٹی کے ڈھیر کے آگے تو نہیں جا رہے, ہم کسی مزار پہ آگے تو دعا نہیں کر رہے جن کے لیے کچھ بھی شاید ممکن نہیں ہے. لیکن ہم تو آدمیوں کے سامنے تو جا ہی نہیں رہے, ہم تو جا رہے ہیں خداوند اپنے خدا کے سامنے, اور ہمارے خدا کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم دراصل we become containers of the power of God. بالکل, میں ایسا کہوں گا ہم خدا کی قوت کو پھر لیے پھرتے ہیں. بالکل, جہاں جہاں ہم جاتے ہیں خدا کی قوت ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہوتی ہے. اور اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے رسولوں کے اعمال 10 باب اس کی 38 آیت. وہاں پر لکھا ہے کہ کس طرح یسوع ناصری کو خدا نے قوت سے اور روح القدس سے, لکھا ہے کہ قوت سے, میں اس لفظ پر دھیان لگانا چاہتا ہوں کہ مسح کیا, قوت سے مسح کیا. تو یہ قوت جو ہے خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کی دی, آسمان پر جاتے ہوئے کہہ دیا میں بھیجوں گا. تو اب وہی قوت خدا یسوع مسیح ہر ایماندار کو دینا چاہتے ہیں. ہر ایماندار سے میری درخواست ہے, ہر کرسچن سے, اگر آپ بلیور ہیں پلیز پلیز پلیز, دنیا کو بہت ضرورت ہے پاک کے وسیلے سے تاکہ لوگ آزاد ہوں. لوگوں کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے, شفائیں پانے کی ضرورت ہے, گناہوں سے آزادی کی ضرورت ہے, بدروہوں سے بیماریوں سے آزادی کی ضرورت ہے. اور یہ آزاد ان کو کون کرے گا؟ ہمارا خدا کرے گا. لیکن کس کے وسیلے سے؟ کرسچنز کے وسیلے سے. جیسا خدا یسوع مسیح نے بھی فرمایا مرکز کی انجیل اور اس کا 16 باب اس کی 15 16 17 18 آیت جب ہم پڑھتے ہیں, خاص طور پر 17 18 آیت, وقت کی کمی کے باعث 2 آیتیں بول دیتا ہوں. لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. یہ نہیں لکھا پاسٹروں کے وسیلے سے, ایمان لانے والوں کے درمیان, یعنی جو بلیورز ہیں ان کے وسیلے سے یہ معجزے ہوں گے. وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے, پہلا معجزہ کیا ہوگا, وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. اور لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, اگر ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, نئی نئی زبانیں بولیں گے, بیماروں پر ہاتھ رکھیں تو بیمار شفا پا جائیں گے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر دین شہباز, ہمارا وقت قریب ہو رہا ہے, وی آر تھینک فل. میں اپنے ویور سے ضرور کہنا چاہتا ہوں جب ہم خدا کے ساتھ اس کی جو ہے اطمینان میں ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے خدا کی قدرت ہمارے اندر کام کرتی ہے. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ کہتے ہیں کہ پیس ود گاڈ برنگس اس ود دا لارڈ, خدا کے ساتھ ہمیں لے آتی ہے. اور جب ہم پیس ان گاڈ میں ہوتے ہیں در یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہوتا ہے, اور پھر پیس آف گاڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے. اور جو ہے اور اس کے بعد جو ہے اور ہم جو ہے اسے کریں گے. ابھی جو ہے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے, بس صرف آدھا منٹ ہے. جی پیارے خدا یسوع مسیح, ہم اپنے تمام ویورز کے لیے جتنے بھی جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں جو بیمار ہیں, خدا یسوع مسیح کے نام سے اب اسی وقت ہر طرح کی بیماری ان کے بدنوں کو چھوڑ دے, اور ہر گندی ناپاک روح خدا یسوع مسیح کے نام سے ان بدنوں, ان خاندانوں, گھرانوں کو چھوڑ کر چلی جائے. او تیرا شکر ہو پیارے خدا, تو شفا دے رہا ہے, تیرا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور تو لوگوں کو چھو رہا ہے. خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. پریز گاڈ. آمین. سب کہیے آمین. ہاللویہ. ناظرین, خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے, زبور 37 اور اس کی 4 آیت سے لے کے 7ویں آیت, بڑی خوبصورت آیات ہیں. خدا ان میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, وہی جو ہے تیرے لیے سب کچھ کرے گا. اور لکھا ہوا ہے وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. آپ اگر خداوند میں مسرور رہنا چاہتے ہیں تو خداوند کی اس قوت میں, اس قدرت میں آ جائیں, دعائیہ زندگی اپنائیں, اور دعائیہ زندگی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.